سورہ زخرف 43واں نمبر قرآن پاک میں مکیہ 63واں شان نزول ہے. 89 آیات نے 99 7 رکوع. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. روشن کتاب کی قسم. انا جعلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا. کیوں؟ لعل تاکہ قوم تعقلون تم اس کو سمجھو، عقل تعقل کرو. یہ انہو فی ام الکتاب ہے، بے شک اصل کتاب میں، ام الکتاب میں، عرش پر. لدینا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے پاس، لعلی حکیم بے شک وہ ضرور بلندی اور حکمت والا ہے. اللہ رب العزت. آفا نضرب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انکم الذکر صفن ان کنتم قوما مسرفین. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی تم لوگ جو حد سے بڑھنے والی قوموں، مشرکوں کو، کافروں کو خطاب کیا. آفا نظر، تو کیا تم جو ہے نا اس کا کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں، یعنی قرآن پاک یعنی کہ نہ نازل کریں. بڑے اعراض کر رہے تھے کافر اور مشرک. انکم الذکر، اللہ نے کہا کہ تم سے پھیر دیں کیا صفن اس قرآن پاک کو، اگر تم قومیں جو ہے نا مصرفین ہو، حد سے بڑھنے والی ہو. کتنے پہلے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے تھے اللہ کانو بھئی استازیوں، بس یہ کافروں کا یہی وطیرہ تھا کہ وہ ان سے مذاق کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَهْلَكْنَا، کہ ہم نے ہلاک کر دیے اشد منہم، تم سے زیادہ قوت تھی، طاقت تھی. ماضی کا سلسلہ وہ بن گئے. مثل اولین، پہلوں کو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا. یہ جو کافر مشرک تھے یہ صرف وسیلے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. انبیاء کے بت بناتے تھے اور یہودی عیسائی مزار بناتے تھے، اور وہ کہتے تھے اولہ شفا، یہ اللہ کے پاس جو ہے نا ہمارے سفارشی ہیں. باقی وہ اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، بلکہ وہ جو ہے نا حلال اور حرام کو بھی جانتے تھے. مسجد بھی بناتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھانے بھی کبھی کھلا دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت کے اندر ہاشم کا لفظ ہے، ان کا یعنی کہ بہت زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھو بھئی خالق کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا، بلکہ ان کا بھی، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے. لام بھی ہے تحقیق کے لیے، نون بھی ہے تشدید کے لیے، یعنی کہ ضرور انہوں نے کہنا ہی ہے، کچھ اور بات کر ہی نہیں سکتے. خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بے شک ہمیں جو بنایا ہے عزیز العلیم نے بنایا. اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ کی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری نشانیاں بتا کر کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے یہ راستے بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا، اور اسی طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک تخرجون، قیامت کے دن تمہیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، اس نے تمہارے لیے انعام بنائے جس میں تم سوار ہوتے ہو، جس پر تم یہ دعائیں پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. اذا طویتم علیہ، جب تم ان جانوروں کے اوپر پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہو. وتقولوا، اور کہو سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اس نے ہمارے بس میں کر دی سواری کو، ہم جو تھے اس قابل نہیں تھے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا، اور اس میں شک ہی نہیں، إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم نے اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ، ضرور پلٹ کر جانا ہے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ وہ غیروں کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیتے تھے. جو اللہ کے بندے تھے ان کو معبود بنا لیتے تھے. یہ ایک بنیادی وجہ جو مشرک جو ہے نا ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. اللہ کے نبی کو خدا بنا لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بنا دیا، یا اولیاء کو جیسے ان کی والدہ کو خدا بنا دیا. اب کہا جی خدا تین ہیں، کسی نے دو بنا لیے، کسی نے، ہندوؤں نے یہی کیا، تین مورتیاں بنائیں اور کہا بھائی یہ خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی ان کا یہی طریقہ ہے. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلا ناشکر ہے، کھلی کفر کرتا ہے، ایسا جو مبین بالکل ظاہر ہے، بت بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے آگے کھڑا ہو رہا ہے. امتخذ مما یخلق بنات، وہ اپنے لیے تو بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں لے لیں. اللہ تعالیٰ ان کو سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ نے بیٹیاں لے لیں؟ واصطفاکم، اور تمہارے لیے بیٹے دے دیے. کیونکہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تم ضرب للرحمن مسئلہ، جو تم رحمان کے لیے مثال بیان فرما لے ہو، ذل وجہ مسودۃ وہو کظیم، تمہارا منہ تو کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے جب تم بیٹیوں کے بارے میں سنتے ہو.
اور پھر بتایا کہ اللہ کے لیے تم جو ہے نا ایسی نرم و نازک صفت یعنی کہ ان کو تم وہ بنا رہے ہو جو کہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور پھر فرشتوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، جالو اور ملائکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہا کہ بھائی یہ عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس ٹائم موجود تھے؟ ہم لکھ رہے ہیں تمہاری ساری باتیں، یہ جتنے بھی تم اٹکلیں کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جتنے بھی ہیں نا ان کے بعد آنے والے بغیر علم فہم عقل کے بس ان کی اندھی تقلید کرتے جائیں گے۔ بل قالو، جب ان کو کہا جائے گا نا بھائی ایسے نہیں کرو، ایمان لے آؤ، توحید بیان کی جائے گی، لا الہ الا بیان کیا جائے گا، بل قالو تو وہ یہی کہیں گے، نہ وجدنا آبانا اللہ، ایک بس اپنے باپ دادا کو ایک امت پہ پایا اسی پہ چلتے، وہ نالا سارے اسی پہ چلتے جائیں گے، معتدون بالکل اسی پر چلتے چلے جائیں گے۔ اگر وہ ڈھول بجا رہے تھے ہم نے بجانا ہے، عرس کر رہے تھے ہم نے بھی کرنا ہے، دھمالیں ڈال رہے تھے ہم نے بھی ڈالنی ہے، بت کو پوجا کر رہے تھے ہم نے بھی کرنی ہے، مزار بنا رہے تھے ہم نے بھی کرنی ہے، اس کے اوپر جھنڈے لگا رہے تھے، مطلب جتنے شرک بدعت کفر کے کام ہے، اگر وہ پتھر پہ سر ٹیک رہے تھے ہم نے بھی، اگر وہ جھنڈا لگا کر طواف کر رہے تھے ہم نے بھی کرنا ہے، اگر انہوں نے گھوڑا نکالا ہم نے، ہر سال اگر وہ ماتم کرتے تھے، پیٹتے تھے، روتے تھے، اپنے آپ کو چھریاں مارتے تھے، ہم نے بھی مارنی ہے، بے شک قرآن میں ہو سنت میں ہو نہ ہو، انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے بس باپ دادا کے پیچھے چلتے جانا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اور کل ان کو بتا دو، لا جئتکم بأحد منا، اگر تمہارے پاس یہ اگر ہدایت نہیں ہوگی، مما وجدتم علیہ، تو تم اس جو راہ پر چل رہے ہو، باؤکم، تو وہ پھر بھی یہی کہیں گے، قالوا ان بما ارسلتم بہ، تم جو لے کر آئے ہو نا کافرون، ہم اس کے انکار کرتے ہیں، یعنی ہم شرک کریں گے، کفر کریں گے، بدعت کریں گے، کبائر کریں گے، مگر لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا انکار کریں گے، کیونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے خدا بنانے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا، منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر مکذبین کا انجام کیسا ہوا، قوم نوح کو دیکھو، انہوں نے 5 اولیاء کے انہوں نے بت بنا دیے تھے، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد آپ دوسروں کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، ابراہیم علیہ ابی و قومی انی براء مما تعبدون، میں اس سے بیزار ہوں جن کو تم پوجا کرتے ہو۔ اسی طرح پھر یہودیوں نے بت پرستی کر دی، انہوں نے بچڑے تک کو جو ہے نا خدا بنا لیا۔ اس کے بعد عیسائی آئے، انہوں نے 3 خدا بنا لیا، انبیاء کو بنا لیا، اولیاء کے مزارات بھی بنانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی توبیخ کر دی، اور یہ کافر کہتے تھے کہ قرآن کو جو ہے نا رجل من قریۃ عظیم، اس بڑے شہر پر 2 بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں اللہ نے نازل کر دیا؟ تو اللہ نے ان سے سوال کیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اپنے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے خزانوں کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے خزانوں کا اللہ ہی مالک ہے، وہی تقسیم کرتا ہے۔ معیشت فی الحیات، دنیا کی زندگی میں، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اس نے بعض کو بعض میں بلندی دی، درجے بلند کر دیے، ایک دوسرے کے تابع کر دیا تاکہ ایک دوسرے کے کام کریں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، بعض لوگ اس کا سخر کے معنی مذاق بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ معنی بھی ہے، مگر یہاں پر یہ مفہوم نہیں بنتا۔ اور رحمت ربک، اور رب کی رحمت جو ہے تیری، یہ جو قرآن پاک خیر مما یجمعون، یہ جو جمع کرتے ہیں، یہ ڈالر، یہ جو ہے نا ریال، اور یہ جو نوٹ، اللہ نے کہا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے اور ہمیشہ کی جنت۔ ولولا ان یکون الناس امۃ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک امت کر دیتا، یعنی کہ یہ سارے کفر و مشرک ہو جاتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا مال دولت دے دیتا کہ ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتا، ان کے گھر بھی چاندی کے کر دیتا، ان کے تکیے بھی سرن علیہ، یا تکیے ان جس میں وہ تکیہ لگاتے، وہ زخرف، ایسے آرائش کی چیزیں دے دیتا، ان کل ذالک لما حیات دنیا، کیونکہ ساری چیزیں تو دنیا کی زندگی میں کام آنے والی تھی، والآخرت، اور رب کے نے بتا دیا کہ آخرت جو ہے وہ تو متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان وَمَن یعش عن ذکر، اور جو اللہ کے ذکر رحمان سے جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، نقید لہو شیطان، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جس طرح انڈے کے اوپر چھلکا، بالکل اس طرح شیطان کو چھا جاتا ہے، اس کو برے اعمال جو ہوتے ہیں، وہ ایک تو اللہ کی راہ سے اس کو روکتا ہے، شرک کفر کرواتا ہے، اللہ کی راہ سے روکتا ہے، وَیَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتا ہے انہم مہتدون، قیامت ہدایت پر ہیں، قیامت کا دن جب وہ جہنم میں پہنچ جائے گا، پھر اس کی آنکھ کھلے گی، اور اس ٹائم پھر وہ کہے گا اذا جاءنا، جب وہ ہمارے پاس آ جائے گا، قال یا لیت بینی و بینک، کاش کہ میرے اور تجھ کے درمیان بعد المشرکین، ایک بعد المشرکین ہوتی، بیس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ نے ارشاد میں ولن ینفع اليوم، آج تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ تمہارا ایمان لانا، تمہارا حق بات کو پہچان لینا، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تم لوگ دنیا میں شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، بدعات کرتے رہے، اس ظلم تم، کیونکہ تم ظلم کرتے رہے، نفع عذاب، اب تم جو ہے نا عذاب کے اندر مشترک ہو، اکٹھا تم عذاب پاؤ گے، یعنی کہ وہ شیطان بھی اور یہ انسان بھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اگر ہم آپ کو لے جائیں یعنی کہ دنیا سے لے جائیں، آپ کو وفات دے دیں، تو پھر بھی ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، یعنی کہ آپ کے بعد بھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو ہے نا ایران کو فتح کیا، روم کو فتح کیا اور کفار کے لیے زمین تنگ کر دیا، اور اللہ نے بتاؤ نہ رہنا کہ اگر آپ کو دکھا دیں اللہ زی وعدنا، ہم جو ان کو وعدے دیے ہیں یعنی کہ فتح مکہ اور پورا حجاز کے اندر اسلام کا جھنڈا، تو اللہ نے شادما علیہ مقتدر، بے شک ہم قدرت والے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جب نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ اگر آپ کو لے جائیں اور وہ یاد دکھا دیں، یعنی کہ جب دنیا میں آپ زندہ ہیں تو آپ دیکھ لیں گے، جب وفات پا گئے اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ جو حاضر ناظر کا عقیدہ، یہ جو حیات الانبیاء کا، یہ عالم الغیب، یہ ماں کا نام و ماں سارے اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ آیت نے سب کو باطل فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس وحی کو تھامے رہو جو آپ کی طرف وحی کی، ان اللہ صراط المستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَلِقَوْمِکَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ شرف ہے، یہ بزرگی ہے، یہ اللہ کا نام لینا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ کا آپ کے لیے، وَلِقَوْمِکَ آپ کی قوم کے لیے، سَوْفَ تُسْأَلُونَ ان قریب آپ سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ کتنی عزت کی بات ہے، کتنی بزرگی کی بات ہے۔ قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس کے بعد بتا دیا کہ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، آپ سے پہلے جو ہم نے بھیجے ان سے پوچھ لو، من قبل آپ سے پہلے، من رسولنا جو رسول ہیں، یعنی کہ یہاں پر یہ ہے کہ رسول تو اس ٹائم کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو پھر اس آیت کا مطلب ہوا کہ یہاں پر محذوف ہے، یعنی کہ جو رسولوں کی جو امتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پوچھ لو جو ہم نے پہلے رسول بھیجے ہیں، آپ سے کس سے پوچھ لو؟ امتوں سے پوچھ لو، یہودیوں سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو کہ بھائی اجعلنا من دون الرحمن، کے اللہ کے سوا انہوں نے بنائے تھے آلہۃ یعبدون، کے اس کی عبادت کی جائے، نہیں یہ تو انہوں نے بعد میں بنایا، حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنایا، ان کی والدہ کو ان کی زندگی میں بنا سکتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجی تھی، فرعون کی طرف پورا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اور بتایا کہ وہ اب ان کو ساحر کہتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی انتقام لیا، ان کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور بتا دیا قالوا آلہۃ خیر ام ہوا، تو مشرک کہتے تھے کہ ہمارا خدا بہتر ہے یا ان کا خدا بہتر ہے، یعنی انہوں نے بھی بت بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنائے ہوئے تھے، کیسی بے وقوف قومیں تھیں یہ، لگا اللہ جدلا، بس آپس میں جو ہے نا بت بنا کر، اور وہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہمارا بہتر ہے، خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مزار بناتے ہیں، پھر انہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مشرک جو ہوتے ہیں لا یعقلون، ان میں ذرا برابر عقل نہیں ہوتی، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، اور کہا کہ ان المشرکون نجس، بے شک ناپاک لوگ ہیں، عقل ان میں ویسے نہیں ہوتی، بس پھر وہ جو چیک کرتے رہیں، بعض لوگوں کو دیکھے گائے کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، کیا سے کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے بندے تھے، ان ہوا الا بدن، وہ کیا تھے؟ اس سے ایک بس بندے تھے اللہ کے، انعمنا علیہ، اللہ نے ان پہ انعام کیا، وجعلنا مثلا ان کو مثال بنا دیا، بنی اسرائیل، اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو تمہارے لیے زمین میں فرشتے بھیج دیتے، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، ایک بشر کو کیوں رسول بنا دیا، تو اللہ نے ان کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو فرشتے بھیجتے، کیونکہ زمین میں انسان دے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسان کو مقرر کیا۔ آج لوگ بولتے ہیں بھائی بشر نہ کہیں، حضور کو بشر کہنے سے توہین ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے، تو انہ لعلم الساعۃ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی ہے، ان کے بعد جو ہے نا کوئی نبی نہیں آئے گا، بس قیامت ہی آنی ہے، تو اللہ نے ارشاد میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اگر آپ اس کو لگائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد تھا کہ بے شک حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی تھے بنی اسرائیل کے لیے، کہ ان کے بعد اب ان میں کوئی نبی نہیں آنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، فلا تمترن بہا، اللہ نے کہا کہ ہرگز میں شک نہ کرنا، واتبعونی، اور میری پیروی کرنا، ھذا صراط، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، باقی شرک و بدعت سے بچنا ہے، اور تمام نبیوں نے جو بات کی انہوں نے ایک ہی بات کی، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک ہمارا رب اور تمہارا رب اللہ، نبی بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں بھی یہی لکھا ہوا، اور تمام انبیاء نے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا تو آپ نے بتا دیا تھا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہی کہ اپنے رب کو جو ہے نا تو ایک مان، اور اس کو اپنی جو ہے نا دل جان روح سے عبادت کرو، اپنے پڑوسی کے اپنے مانت یعنی کہ خیال کر، تو اللہ نے بتا دیا ھذا صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، اس کی اللہ نے تشریح فرما دی کہ ایک اللہ
اور ربی و ربکم، اللہ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو، یعنی کہ رب پالنے والا، یعنی کہ رزق دینے والا۔ آج ہم کہتے ہیں داتا فلاں ہے، ایک مردے کو داتا بنا دیتے ہیں، مردے کو غوث بنا دیتے ہیں، مردے کو جو ہے نا کوٹیاں کھڑیاں کرنے والے بنا دیتے ہیں، اور جو مردہ ہل جل نہیں سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، اس کو کہتے ہیں یہ غریبوں کو نواز رہا ہے، یہ امیروں کو نواز رہا ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اتنے بڑے عظیم الشان اللہ جو ہمارا رب ہے، جو پورے کائنات، جو بارشیں بناتا ہے، جو زمین آسمان کائنات آسمان بنایا، ہمارے رزق کا سسٹم بنایا، جس کے میں نے رب ہوتے ہیں، رباب یعنی کہ کھلانا پلانا دودھ دینا، جو ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے دودھ کی نہریں جاری کرتا ہے، جو پیدا ہونے سے پہلے دو دودھ کی نہریں جاری کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو، ایک مردہ کو غوث کہیں، ایک مردہ کو جو ہے نا ہم کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا کہیں، ہم اس کو مشکل کشا کہیں، اور ہم کہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ غریبوں کو نواز رہا ہے، امیروں کو نواز رہا ہے، یہ فلاں کو نواز رہا ہے، یہ غوث ہے، یہ فلانا ہے، یہ کتب ہے۔ ایسا نہ کسی نے کہا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کسی اور کو داتا کہنا، اس سے بڑھ کر شرک کفر کیا ہوگا؟ ایسے بھی بے عقل لوگ ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو داتا مت کہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ داتا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ داتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کو داتا نہیں مانیں گے اور وہ ایک مردہ کو مان لیں گے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کو کون بتایا کہ وہ آپ کے معنی دینے والا ہوتا ہے، اور فارسی میں اس کو داتا کہتے ہیں۔ بہرکیف تمام انبیاء نے یہی بتایا کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی کتب نہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی مدد کے لیے پکارنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیں مشرک کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب کہ پوچھو کون ہے خالق، تو وہ بھی جانتے تھے خالق کون ہے، وہ بھی جانتے تھے مالک کون ہے، وہ بھی جانتے تھے رازق کون ہے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں اپنے لیے کوئی داتا نہیں بنایا، انہوں نے کوئی غوث نہیں بنایا، انہوں نے کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا نہیں بنایا۔ بس وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ ان کے بت ہیں، اور یہ ہماری جو ہے نا سفارش کریں گے، یا یہ جنات ہیں ان کے بت ہیں، یا یہ ملائکہ ہیں ان کے بت ہیں، اور یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اور ان بندے اور انسان ہی ان کو سمجھتے تھے، مگر وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا۔ یہودی اور عیسائی یعنی مزار بنا لیتے تھے، اور وہ پھر ان کے آگے دعائیں کرتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ دوستی اس دن کام نہیں آئے گی۔ الا خلا یوم دن، اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی مشرک کے لیے تو بالکل ہی۔ بعدم لبعد عدو، وہ اس دن دشمن بن جائیں گے، کیونکہ آج ان کی باتیں کرتے رہیں، جب قیامت کے دن وہ کہیں گے نا ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری عبادت کرو، جب انبیاء انکار کریں گے، اولیاء انکار کریں گے، بزرگ انکار کریں گے، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ ان پہ لعنتیں شروع کر دیں گے اور کہیں گے جہنم میں ان کو سب سے نیچے مالے ڈالو، جیسے کہ سورۃ الاحزاب اور دوسری صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس دن یہ جو ہے نا دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، جو متقی ہوں گے، جو شرک نہیں کرتے ہوں گے، جو توحید پہ چلتے ہوں گے، وہ آپس میں محبت کریں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے بندوں کو ولا انتم تحزنون، نہ غمناک ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا، اور وہ مسلمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم وازواجکم، تم اور تمہارے جیسے ازواج یعنی کہ جوڑے، تمہارے جیسے تمہاری بیویاں، یا تمہارے جیسے جو ایمان رکھتے ہیں، تعبرون، بس اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اور جو تمہیں چاہیے وہاں پر تمہیں ملے گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث وہ لوگ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ یہی اوپر بتا دیا، ایمان والے لوگ ہوں گے، اپنے عملوں کی وجہ سے ہوں گے، جو وہ عمل کرتے رہے ہوں گے، کسی کی سفارش کی وجہ سے نہیں ہوں گے، کسی بزرگ کی ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے نہیں ہوں گے، کسی بزرگ کے ہاتھ چومنے کی وجہ سے نہیں ہوں گے۔ باقی جو مشرک، جو کافر ہیں، جو جہنم میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فی مبلسون، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اس کے اندر، بس آخر کار وہ مایوس ہو کر اس کے اندر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا، یہ خود ہی ظالم تھے، انہوں نے گھوڑے کو خدا بنا لیا، انہوں نے گائے کو خدا بنا لیا، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، انہوں نے جو ہے نا بندر تک کو نہیں چھوڑا، اس کو بھی ہنومان بنا لیا۔ تو یہ لوگ خود ظلم کرتے رہے، مشرک ہوتے رہے، غیروں کو پکارتے رہے، بتوں کو پکارتے رہے، مزاروں کو بناتے رہے، اس لیے اب یہ جہنم میں۔ اس ٹائم نادو یا مالک، اس ٹائم وہ مالک کو پکاریں گے، یعنی جو داروغہ ہوگا وہاں پر اس کو پکاریں گے، کہیں گے لے یقض علینا، کہ ہمارے لیے جو ہے نا اس جو ہے نا ہمارے کچھ اس کو کر لینا، رب کو کہے کہ بھئی ہمیں بالکل موت دے دے یا ہمیں ختم کر دے۔ قال انکم ماکثون، کہے گا نہیں تمہیں تو یہیں پہ ٹھہرنا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، بے شک حق کے ساتھ تمہارے پاس انبیاء آتے رہے، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر تم لوگ اس ٹائم حق کا انکار کرتے تھے، اس ٹائم تم شرک کرتے تھے، اس ٹائم تم کفر کرتے تھے، بلکہ خود کہتے تھے نا کہ ہم کافر، ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کو بس باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔
بس وہ باپ دادا کے طریقے پہ چلتے چلتے سیدھے جہنم کے اندر پھر پہنچ جاتا ہے انسان. اگر قرآن اور سنت پہ چلے پھر سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. یہ انسان کو غور کرنا ہے, چلنا ہے کہ باپ دادا کے طریقے پہ چلنا ہے, جہنم کے طریقے پہ چلنا ہے, یا صراط مستقیم پہ چلنا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کل ان کو بتا دو ان کان للرحمن ولد, اگر رحمان کے لیے ولد ہوتا, یعنی یہودی بھی کہتے تھے ہم خدا کے بیٹے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں, اور یہ مشرک بھی کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں, اور یہ جو یونانی اور دوسرے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس کو, ارسطو افلاطون پتہ نہیں کن کن کو جو وہ کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں, اور جو ہندو ہیں وہ تو کیا سے کیا کہتے ہیں. تو اللہ نے ان سب کو بتا دیا کہ ان کو کہو کہ اگر اللہ کا کوئی اولاد ہوتی, یعنی کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں, فانا والعابدین, میں پہلی عبادت کرنے والا ہوتا, میں تو عبادت کرنے والا نہیں ہوں کسی کی اللہ کے سوا. اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں معبود, وہی اکیلا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں. سبحان پاک رب السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں کا مالک اور عرش کا مالک, جس جو ہے نا تمہاری باتوں سے وہ بہت بلند ہے. بال اما یا سے جو تم بکواس کرتے ہو, فذرہم یخوضوا, اللہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو, یہ بات یخوض کرتے رہیں, غوغ کرتے رہیں, ویلعبوا, اور کھیل کود کرتے رہیں, غوض کرتے رہیں, یعنی کہ غور و غوض جو ہم کہتے ہیں, حتیٰ یلاقوا, یہاں تک کہ پہنچ جائیں اس دن یوم الذی, جس کا اللہ نے ان کو وعدہ کیا ہے, یعنی قیامت کا دن, اور پھر سیدھے جہنم میں. تو اللہ نے بتا دیا کہ هو الذی, اللہ کی ذات وہ ہے جو فی السماء, جو آسمانوں میں بھی الہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ جیسے بت ہے کوئی مزار ہے, یہ آسمان میں نہیں ہے, یہ زمین کے اندر ہی. تو اللہ نے بتا دیا اللہ وہ ہے جس کی طاقت آسمانوں میں, وہ وہاں پر بھی الہ ہے, وہ فی الارض الہ, اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ زمین میں بھی وہی الہ ہے. وہ اکیلا واحد الہ ہے, اور وہ حکیم بھی ہے, وہ علیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, علم والا, تبارک الذی, برکت والا ہے. اسی کے لیے ملک, بادشاہی اسی کے لیے, حکومت اسی کے لیے, ملکیت اسی کے لیے, مالک آسمان و زمین کا وہ ہے, خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, معبود وہ ہے, مسجود وہ ہے. دعاؤں کے لیے اسی کو پکارنا ہے, نظر اسی کے لیے کرنی ہے, نیاز اسی کے لیے کرنی ہے, ذبح اسی کے لیے کرنا ہے, اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. کسی پتھر پہ سر نہیں ٹیکنا, کسی بت پہ سر نہیں ٹیکنا, کسی جھنڈے کے آگے سر نہیں ٹیکنا, کسی جھنڈے کا طواف نہیں کرنا, اور کسی بت کو نہیں پکارنا. وما بینہما, جو کچھ بھی آسمان و زمین میں, ہر چیز کا مالک وہ ہے. ان و عندہ, اسی کے پاس ہے علم الساعۃ, قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. والیہ ترجعون, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ولا یملک للذین, اور وہ ولا یملک, نہیں کوئی مالک, الذین یدعون من دونہ, اور من دونہ, جن کو اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں, جو پکارتے ہیں اس کے سوا, الشفاعۃ, شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے, الا من شہد بالحق. یہ کہتے تھے یہ جو بت ہم نے بنا دیا نا, یہ ہماری شفاعت کریں گے, یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بالکل باطل کر دیا, اور بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی سفارش نہیں ہوگی, کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ خود حکم دے گا, وہ الا من شہد بالحق, وہ حق بات کہے گا, یعنی کہ توحید کی گواہی دے گا. وہم یعلمون, اور وہ جانتا ہوگا, یعنی کہ نبی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے, اور اللہ کے حکم سے کریں گے, اللہ کے اذن سے کریں گے. یہ نہیں کہ آپ کسی کا بھی بت بنا دیں اور بعد میں کہیں یہ ہمارے سفارشی, اور اس کی عبادت شروع کر دیں, کہ مزار بنا دیں, اس کو پوجنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ پہلے بھی کہ بھی کون ہے خالق مالک, تو کہتے تھے اللہ. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مشرک اتنے بھی پکے مشرک نہیں ہیں, یعنی کہ اللہ کو مانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اللہ نے کہا کہ اگر ان سے سوال کر لو, من خلقکم, کہ تمہیں کس نے تخلیق کیا یار, لا یقولون اللہ, تو وہ کہیں گے اللہ نے تخلیق کی. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ, تو پھر کہاں اندھے جا رہے ہو, پھر کہاں اندھے ہو رہے ہو. انسان بنو, اللہ کی عبادت کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وکیل, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رسول کے کہ یا رب, اس کہنے کی قسم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وکیل یا رب, مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم, ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, یعنی کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. بار بار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ان کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کو ایک مانو, اللہ کو واحد مانو, اللہ کو یکتا مانو, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی داتا ہے, اللہ ہی کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا ہے, وہی غریبوں کو نوازتا ہے, وہی امیروں کو نوازتا ہے. آسمانوں میں بھی رب وہی ہے, زمینوں میں بھی رب وہی ہے, اس کی اولاد کوئی نہیں ہے, وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, وہ یکتا ہے. وہ اپنے نبیوں کو جب اذن دے گا وہی شفاعت کریں گے, اس کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. کوئی وسیلہ نہیں, کوئی واسطہ نہیں. اللہ پر ایمان لے آؤ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. مگر وہ لوگ لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے تھے, بلکہ وہ کہتے تھے ہم کفر کریں گے, وہ باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے, وہ جو ڈھول بجا رہے ہیں وہ بجاتے رہیں گے, جو بندوں کو پوج رہے ہیں پوجتے رہیں گے, وہ جو ہے نا طواف کر رہے ہیں کرتے رہیں گے, جو
یعنی کہ غلط بات شرکیہ کفر یا بدعتی رسم کرتے رہیں گے اور تمہارے کو نہیں مانیں گے، حق کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، کافرون یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، جو لوگ ایمان لے آئیں گے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پھر تسلی دی کہ فصفح عنہم، ان سے درگزر کریں اچھے طریقے سے، وقل سلام، اور ان کو کہہ دیں بھائی سلام ہے تمہارے پہ۔ اگر تم نے جہنم میں جانا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر تم نے ایک مردے کو ہی جو ہے نا مشکل کشا مشکل کشا مشکل کشا کہتے رہنے، حالانکہ وہ مردہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہل نہیں جا سکتا، تو بس تم جانو اور جہنم جانے۔ فسوف یعلمون، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، غیروں سے مدد نہیں مانگتے، کسی غوث کو نہیں پکارتے، کوئی غوث ہو ہی نہیں سکتا اللہ تیرے سوا، کوئی داتا ہو ہی نہیں سکتا تیرے سوا، کوئی کھوٹیاں کھڑیاں کر ہی نہیں سکتا، کوئی مشکل کشائی کر ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔